اور میں تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ جزا دوں، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں بدلہ دوں، تمہیں یوں نوازوں کہ اس کائنات میں کبھی کسی کو یوں نوازا نہ گیا ہوگا، میں تمہیں یوں عطا کروں گا کہ کائنات میں کبھی کسی کو عطا نہ کیا گیا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے اعمال کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔ نماز پڑھنے پر تمہیں یہ ملے گا، زکوٰۃ دینے پر یہ ملے گا، صدقہ کرنے پر تمہیں یہ ملے گا۔ تو جب بات آتی ہے روزے کی فضیلت کی تو جبرائیل السلام آتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا، اے اللہ کے حبیب میں اللہ کا پیغام لے کے آیا، آپ نماز کی جزا بیان کیجئے۔ ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں ملیں گی، ایک قدم اٹھانے پر 10 اللہ گناہ معاف کر دے گا، ایک قدم گھر سے اٹھانے پر جنت میں 10 درجات بلند کر دے گا۔ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم اللہ کے راستے میں ایک پائی خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا بڑھا دے گا۔ ایک کھجور رمضان کے مہینے میں صدقہ کرو گے، اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، 4 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ایک کھجور کو آپ سارے احد پہاڑ کو کھجوروں کے اندر تبدیل کر دیجئے، یہ اربوں کھربوں سے بھی آگے کھجوروں کی تعداد چلی جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے تم ایک کھجور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، اللہ تمہیں احد پہاڑ سے زیادہ کھجوروں کا اجر عطا کرے گا۔ سب کے اجر بیان فرمایا کہ جب روزے کی باری آئی، یہ اللہ کی ایسی عبادت ہے، فرمایا اے نبی جی آپ ساری عبادتوں کا اجر بیان فرما دیجئے، لیکن روزے کا اجر مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں روزہ رکھنے والوں کو اس کا اجر قیامت کے دن دوں گا، اور یوں دوں گا کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی کہ 10 گھنٹے کی مشقت، 12 گھنٹے کی مشقت اور 12 گھنٹے کی مشقت کے بدلے میں میرے رب نے مجھے یوں نوازا ہے، یوں نوازا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، قیامت کے دن اس کی جزا اللہ یوں دیں گے کہ اللہ خود اپنے خزانے سے یوں نوازیں گے۔ کیسے نوازیں گے؟ حدیث میں آتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ کرنسی بدل جائے گی۔ یہاں پہ آپ 1000 کا 1000 دے کر جان چھڑا سکتے ہیں، لاکھ کا لاکھ دے کر جان چھڑا سکتے ہیں، روپے کا روپیہ دے کر جان چھڑا سکتے ہیں، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ کھا کے جان چھڑا سکتے ہیں، گالی کے بدلے میں گالی کھا کے جان چھڑا سکتے ہیں، گریبان کسی کا پکڑا اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ نظام ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کے ساتھ اس کے مظلوموں کو بدلہ دیں گے۔ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جب ظالم کی یہ نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہوں گی، نیک لوگوں کی نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہوں گی، اور جب روزوں کی باری آئے گی اور اس کے نامہ اعمال میں روزے رہ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے اس کے روزے اس کے گناہگاروں کو نہ دو، یہ اس نے میری رضا کے لیے رکھے، میں ان گناہگاروں کو کچھ اور دے کے راضی کر دیتا ہوں۔ یہ روزہ وہ ہے جو انسان کو قیامت کے دن مظلوموں کے سامنے بھی سرخرو کر دے گا، جو اللہ قیامت کے دن اس روزے دار کی اتنی لاج رکھے گا، وہ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے پیارے بن جاؤ، تاکہ تم میرے لاڈلے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر میری محبت سما جائے۔ اور دیکھو میں رب ہوں، چاہتا تو پورے سال کے روزے فرض کر سکتا تھا، 6 مہینے کے روزے فرض کر سکتا تھا، 9 مہینے کے روزے فرض کر سکتا تھا، سال کے 365 دنوں کے روزے تم پہ فرض کر سکتا تھا۔ اگر میں فرض کر دیتا، رکھنے لازم ہو جاتے، میں رب ہوں یہ قانون بنا سکتا تھا کہ دن کو تمہیں ہر صورت میں روزے کی حالت میں رہنا ہے، رات کو تم کھاؤ پیو جو مرضی کرو، لیکن میں رب ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، میں نے یہ محبت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے تمہیں دیے ہیں، ستانا نہیں ہے۔ ایام معدودات، بس چند دنوں کی تو بات ہے، ادھر